نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد 3 مرات في القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. آمین یا رب العالمین. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا درس چل رہا ہے سورۃ الصف کا. سورۃ الصف کی 8 آیات ہم پڑھ چکے ہیں. 4 آیتوں پر مشتمل یہ 2 حصے ہیں. پہلا حصہ تمہیدی تھا. کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. گویا کہ انسان بھی اگر صرف تسبیح و تحمید تک رہے، رکوع و سجود تک رہے، تو جو اس کا مقام ہے اس کائنات میں، یہ اس کے مناسب نہیں ہے. اس سے اللہ تعالیٰ کو کچھ مزید مطلوب ہے. اسے خلافت عطا کی گئی ہے، خلیفۃ اللہ فی الارض. لہذا اس کا اپنے مقام و مرتبے کے اعتبار سے اس کا فرض خصوصی کوئی اور ہے. اس کے لیے میں نے آپ کو اقبال کے دو اشعار جو ہیں وہ سنائے ہیں. یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. وہ مسلک مردان خداگاہ خدا مست، اور یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات. صرف تسبیح و تحمید اور صرف رکوع و سجود کہ ملا کا اور جمادات و نباتات کا یہ مذہب ہے. اصل میں مردان خداگاہ جو اپنے مقام سے واقف ہوں اور خدا مست، اللہ تعالیٰ کی محبت اور عشق کے اندر مست ہو، ان کے لیے تو تکبیر ہو اللہ کی تکبیر، اللہ کے بڑے ہونے کا، سب سے بڑے ہونے کا اعلان، اور پھر اس کی بڑائی کا نفاذ، اس کو قائم کرنا. اس قائم کرنے میں چاہے جانیں دینی پڑیں، گردنیں کٹوانی پڑیں. اس کے لیے پھر علامہ کے وہ 2 اشعار، مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر. ایک تو بندگی ہے، وہ تو ملائکہ بھی کر رہے ہیں، جمادات بھی، نباتات بھی، ہر شے کر رہی ہے. مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر. اللہ سے اگر محبت ہے تو اس کا مقام کچھ اور ہے. ز نوری سجدہ می خواہی، ز خاکی بے شذاں خواہی، چنا خود را نگہداری کہ بائی بے نیازی ہا. اے اللہ تو بے نیاز ہے، تجھے کسی کی کوئی ضرورت اور احتیاج نہیں ہے. اس کے باوجود شہادت بر وجود خود سے خون دوستاں خواہی. تو چاہتا ہے کہ تیرے دوست اپنے خون سے گواہی دیں کہ واقعتاً وہ تجھی کو بڑا سمجھتے ہیں، تجھی کو اپنا مطلوب و مقصود مانتے ہیں. اس پر پھر یہ ہے کہ ڈانٹ بھی پلا دی گئی. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. اللہ تعالیٰ کے عشق اور محبت کے دعوے اور رسول کے عشق کے دعوے، لیکن عمل تمہارا جو ہے ان کے سراسر منافی ہے. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. یہ نوٹ کر لو کہ اللہ تعالیٰ کی بیزاری میں شدت پیدا کرنے والی بات ہے یہ کہ تم کہو اور دعوے کرو جو کرتے نہیں. اچھا جاننا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کن سے محبت کرتا ہے؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ کو تو اپنے ان بندوں سے محبت ہے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، صفیں باندھ کر گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. یہ 4 آیات تمہیدی. پھر 4 آیات ایک مثال، نشان عبرت کہ دیکھو تم سے پہلے اے مسلمانوں بنی اسرائیل تھے اسی مقام پر فائز جس پر آج تمہیں فائز کیا گیا ہے. ان کا رویہ کیا رہا جس کی بنا پر وہ راندہ درگاہ ہو گئے، ملعون ہو گئے، مغضوب ہو گئے، مردود ہو گئے. تو ان کا تاریخ کے 3 ادوار کے حوالے سے کردار.
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب جنگ کی دعوت دی، جہاد کے لیے میدان میں آنے کے لیے للکارا، تو پوری قوم کورا جواب دے کر بیٹھ گئی، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ حضرت عیسیٰ جیسا رسول بھیجا جو سراپا معجزہ تھے، لیکن ان کے بارے میں بھی کہہ کر کے یہ تو مرتد ہے، واجب القتل ہے، اور اپنے بس پڑتے پھانسی پر، سولی پر چڑھوا دیا۔ پھر اب آخری رسول آئے ہیں ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کے درپے ہیں، ان کی دشمنی پر تلے ہوئے ہیں، اور در حقیقت وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے اس نور کو جو اب کامل ہونا والا ہے حضور کے دست مبارک سے، حضور کے وجود سے، وہ نور خداوندی جو کامل ہونے والا ہے، اسے اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ہو گیا دوسرا حصہ۔ اس کے بعد اب آئی ہے مرکزی آیت اس سورہ مبارکہ کی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت الہدا دے کر، قرآن حکیم دے کر، اور دین حق دے کر، ایک مکمل نظام زندگی جو عدل و قسط پر مبنی ہے، مکمل نظام زندگی دے کر بھیجا ہے۔ اور اس لیے بھیجا ہے لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، تاکہ غالب کر دے اسے پورے کے پورے نظام زندگی پر۔ یہ ہے مقصد بعثت محمدی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام۔ یہ الفاظ قرآن مجید میں جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا 3 مرتبہ آئے، 2 مرتبہ ختم ہوتے ہیں جیسے یہاں ختم ہوا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ سورہ توبہ میں بھی یہ آیت بائن ہی انہی الفاظ میں آئی، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ آیت نمبر 33 ہے سورہ توبہ کی۔ سورہ فتح میں البتہ اس کا بڑا حصہ جو میں نے جس کو 3 مرتبہ کہا ہے وہ تو جوں کا تو ہے، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اختتام ہوا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، کافی ہے اللہ مددگار کی حیثیت سے۔ یعنی ایک تصل ہوگی، ایک تصادم ہوگا، ظاہر بات ہے مشرک کبھی گوارا نہیں کرتے۔ مشرک تو یہی چاہیں گے کہ جو تقسیم انہوں نے کر لی ہے، دنیا الگ ہے، دین علیحدہ ہے، اسٹیٹ اور ریلیجن یہ دونوں علیحدہ چیزیں ہیں، مذہب کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ چیز جو ہے یورپ کے اندر کسی حد تک آ چکی تھی، اور آج تو وہ اپنے پورے تمام و کمال جس کا نام سیکولرزم ہے پوری دنیا میں حاوی ہو چکی ہے۔ مذہب ایک انفرادی معاملہ ہے، انسان کسی کو پوجے، کسی کو جس طرح چاہے، سانپ کو پوجے، درخت کو پوجے، ستاروں کو پوجے، بتوں کو پوجے، جس کو چاہے پوجے، جس کو چاہے خدا مانے، 1 کو، 10 کو، 100 کو، 1000 کو، کسی کو بھی نہیں، جو چاہے کرے۔ لیکن ریاست، قانون، معاشی نظام، سماجی اقدار، ان کے ضمن میں کسی مذہب کا کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہ کسی بھی ملک اور معاشرے کے رہنے والے لوگ اپنے نمائندوں کے ذریعے سے جو طے کریں گے وہ چلے گا۔ یہ ہے آج کا سیکولر ڈیموکریسی کا اصول، اور اس کی بنا پر گویا کہ ظاہر بات ہے جب اس کے مقابلے میں کوئی یہ چاہے گا کہ اللہ کا دین نافذ ہو پورا کا پورا، تمام و کمال، اللہ کی کبریائی کی چھاپ لگ جائے سیاسی نظام پر بھی، حکومتی نظام پر بھی، ریاستی نظام پر بھی، معاشی نظام پر بھی، سماجی نظام پر بھی، انسان کے انفرادی اخلاق و کردار پر بھی، تو ظاہر بات ہے کہ مشرکین کبھی اسے گوارا نہیں کر سکتے۔ اس تصل میں، اس تصادم میں وہ جو سورہ فتح کی آیت ہے وہ تو اطمینان دلا رہی ہے، کفا باللہ شہیدا، اللہ کافی ہے بطور گواہ۔ یہ لفظ شہید جو ہے عام طور پر تو آتا ہے بطور گواہ کے، لیکن اس کے ایک معنی یہ بھی ہے بطور مددگار۔ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ شہیدہ یشہدو جو ہے اس کے اصلی معنی تو ہے کہیں موجود ہونا۔ اب اس کے ساتھ 2 تصورات خود بخود آ جاتے ہیں۔ جو شخص کسی وقوع پر موجود ہو وہی تو گواہ ہوتا ہے نا اصل میں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ عینی گواہ ہے، عینی شاہد ہے۔ اس اعتبار سے اس شہیدہ یشہدو کی معنی گواہی کے بھی ہو گئے۔ دوسرے یہ کہ آپ کا کتنا ہی کوئی بڑا دوست ہو، خیر خواہ ہو، مددگار ہو، حامی ہو،
جس وقوعے پر اگر وہ موجود نہیں ہے، آپ کو کوئی جو گنڈے ہیں وہ انہوں نے گھیر لیا ہے، آپ کو مار رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، اگر وہ دوست موجود نہیں ہے تو مدد نہیں کر سکتا. لہذا موجودگی ہی پر مدد ہے، لہذا مددگار کے لیے بھی لفظ شہداء آیا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں آیا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تمہیں واقعتاً کوئی شک ہے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، یعنی قرآن حکیم، تمہیں خیال ہے کہ یہ ان کا اپنا بنایا ہوا ہے، تمہیں واقعتاً اگر یہ شک و شبہ ہے تو چلو تم بھی ایسی ہی کوئی ایک صورت بنا کر دکھا دو. تمہارے ہاں خطباء بھی ہیں، شعراء بھی ہیں، سب لوگ موجود ہیں، بڑے بڑے فصیح اور بلیغ لوگ موجود ہیں، ایک صورت بنا کے لے آؤ اور اس میں بلا لو اپنے سارے مددگاروں کو جن کو بھی چاہو، مل جل کر یہ کام کر کے دکھاؤ. تو وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اس سے مطلب ہے مددگار. تو یہ جو کشاکش ہوگی اللہ کے دین کو غالب اور نافذ کرنے کے لیے، اس میں ظاہر بات ہے کہ جہاں مشرکین جو ہیں وہ ریزسٹ کریں گے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، یہ تو سورہ توبہ اور سورہ صف میں آیا، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، لیکن اللہ کافی ہے ان لوگوں کی مدد کے لیے کہ جو اس کام کا بیڑا اٹھا لے اور اس کے لیے تن من دھن وقف کر دے. اب یہاں خاص طور پر سب سے پہلی بات جو میں چاہوں گا کہ آپ نوٹ کر لیں وہ یہ ہے، یہ الفاظ مبارکہ قرآن حکیم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 مرتبہ ہے، جیسا کہ ابھی میں نے بتا دیا. سورہ صف میں بھی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، سورہ توبہ میں بھی ہے، سورہ فتح میں بھی ہے، لیکن کسی اور نبی یا رسول کے لیے 1 مرتبہ بھی نہیں آئے. تو یہ بانی خیز بات ہے یا نہیں؟ اس کا کوئی دور رس نتیجہ نکلتا ہے یا نہیں؟ وہ نتیجہ ہے جو میں نے اپنی کتاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت اور آپ کے انقلاب کا اساسی منہاج، بنیادی طریقہ کار نامی میری کتاب ہے، اس میں نے 3 جو ہے مقالے جو ہے اس میں شامل ہیں. مرکزی مقالہ جو ہے وہ اسی آیت کے بارے میں، لیکن اس سے پہلے میں نے واضح کیا ہے کہ دیکھیے، ایک ہے نبوت اور رسالت کا بنیادی مقصد، ایک ہے نبوت اور رسالت کا تکمیلی مقصد. ان دونوں میں بڑا فرق ہے. بنیادی مقصد کیا ہے نبوت اور رسالت کا؟ دعوت کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے، نصیحت کے ذریعے، وہ دعوت جو بالحکمت بھی ہو، وہ دعوت کے جو موعظہ حسنہ کے طور پر بھی ہو، وہ دعوت کے جس میں مخالفین کے ساتھ مناظرہ اور مجادلہ بھی ہو تو خوبصورتی کے ساتھ ہو. اس دعوت کے ذریعے سے اتمام حجت کر دینا کہ قوم یہ نہ کہہ سکے قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں کہ اللہ ہم تک تو تیرا پیغام پہنچا ہی نہیں. یہ بنیادی مقصد ہے تمام نبیوں اور رسولوں کا. رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. سورہ نساء کی اس آیت میں بات واضح کر دی گئی. ہم نے اپنے رسولوں کو مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا تاکہ لوگوں کے پاس کوئی دلیل باقی نہ رہ جائے اپنی غلط روی کے لیے. رسولوں کے آنے کے بعد رسولوں نے کیا تم پر واضح نہیں کر دیا تھا؟ الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا بلی ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین. قیامت کے دن کہا جائے گا کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ تمہاری ہی قوم میں سے تھے. محمد تم ہی میں سے ہے قریش، اور صالح سمود ہی میں سے تھے، اور ہود عاد ہی میں سے تھے، تم ہی میں سے ہم نے اپنے رسول بھیجے تاکہ وہ تمہارے اوپر اتمام حجت کرے. کیا انہوں نے تمہیں ہماری آیات نہیں سنائی تھی؟ قالوا بلا، کہیں گے بالکل ایسا ہوا تھا اے اللہ. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کا جو عدل اور انصاف کا جو فیصلہ تھا وہ ان کافروں کے اوپر لاگو ہو کر رہے گا. یہ ہے بنیادی مقصد. اور اس کے لیے جو اصطلاحات قرآن میں آتی ہیں، داعی دعوت دینے والے، بشیر بشارت دینے والے کہ جو راہ راست پر آ جائیں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت اور ہر طرح کی نعمتوں کا اہتمام ہوگا اخروی زندگی. نذیر یا منذر خبردار کرنے والے
کہ جو راہ راست کو ٹھکرا دیں گے، ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کریں گے، ان کے لیے پھر جہنم ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو منتظر ہے۔ پھر داعین الی اللہ، اللہ کی طرف پکارنے والے اس کے حکم سے، بے اذن ہی، یہ دعوت کا لفظ پہلے آ چکا تھا۔ داعی، نذیر، بشیر، معلم، سکھانے والے، حقیقت کا علم دینے والے، اچھے اخلاق سکھانے والے، مربی، مزکی، تزکیہ نفس کرنے والے، یہ تمام الفاظ مشترک ہیں حضور میں اور تمام انبیاء میں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور ایک روشن چراغ۔ ہر نبی اپنی جگہ پر اللہ کی ہدایت کا روشن چراغ تھا، ہر نبی داعیا الی اللہ باذنہ تھا، ہر نبی بشیر تھا، نذیر تھا، داعی تھا، اور پھر ان کا مجموعہ حاصل وہ شاہد تھا، گواہی دے دینے والا، اور قیامت کے دن وہ کھڑے ہو کر گواہی دے گا، پروردگار جو ہدایت مجھ تک پہنچی تھی تیرے فرشتے کے ذریعے سے میں نے ان تک بلا کم و کاست پہنچا دی تھی۔ ایک پروسیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے وہ کھڑا ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ یہ جو پانچوں حیثیتیں ہیں یہ مشترک ہیں حضور میں بھی اور باقی جو ہیں انبیاء کے اندر۔ بشیر و نذیر جمع کے صیغے میں آیا سورہ کہف میں، رسلا مبشرین و منذرین آیا ہے، اور سورہ بنی اسرائیل میں واحد قسم میں وما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا، حضور بھی مبشر ہے، نذیر ہے، تمام نبی بھی مبشر تھے، نذیر تھے، تمام داعی تھے، تمام اپنی جگہ پر روشنی کا ایک مینار تھے یا ایک چراغ تھے۔ اگرچہ ان حیثیتوں میں بھی حضور کی ایک خاص شان ہے، آپ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، چراغ مدھم بھی ہوتا ہے اور چراغ بہت روشن بھی ہوتا ہے، دونوں کو چراغ کہا جائے گا، دونوں سے روشنی تو پھوٹتی ہے، لیکن اس کے اندر فرق مراتب تو ہوگا، اگر فرق مراتب نہ کنی زندگی، تو ان پانچوں حیثیتوں میں بھی حضور کا ایک مقام بلند ہے جس کے اعتبار سے آپ تمام انبیاء کے اندر سربلند ہیں۔ لیکن ایک حیثیت جو ہے تکمیلی، وہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئی ہے، اور وہ ہے جو اس آیت میں بیان ہوئی، اے نبی آپ کا کام صرف دعوت اور تبلیغ نہیں ہے، صرف تربیت و تزکیہ نہیں ہے، صرف اتمام حجت نہیں ہے، بلکہ ان تمام افعال کے ذریعے سے جو لوگ آپ کے پاس آ جائیں، کھنچ کر آ جائیں، ان کو جمع کرنا، انہیں جماعت بنانا، اور پھر ان کو مضبوط ایک کوڑا بنا کر باطل پر دے مارنا، اور باطل کے نظام کو جڑ سے اکھیڑ پھینکنا، اور اللہ کے دین کو قائم کر دینا، نافذ کر دینا، غالب کر دینا، یہ آپ کا فرض منصبی ہے، یہ آپ کی امتیازی شان ہے۔ یہ یوں سمجھئے آپ کہ رسالت اور نبوت بھی درجہ بدرجہ ترقی کرتے ہوئے آئے ہیں۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ آدم نے بحیثیت مجموعی اور آدم کی اولاد نے، نسل آدم نے ترقی کی ہے، اور یہ ترقی تین جہتوں میں ہوئی ہے۔ ایک ترقی ہوئی سائنسی علوم کے اندر۔ پہلے ظاہر بات ہے کہ کیا سائنسی علوم ہمارے پاس تھے، لوگ کسی انرجی سے واقف ہی نہیں تھے، آگ سے بھی واقف نہیں تھے، لیکن یہ کہ کسی نے دیکھا کوئی چٹان گری ہے کہیں، اس سے شعلہ نکلا، چٹان کے اوپر چٹان گری ہے، شعلہ نکلا۔ اب ان کے سمجھ میں آ گیا یہ کوئی بات ہے، اب انہوں نے پتھروں کو آپس میں ٹکرایا، شعلہ نکل آیا، اس سے آگ بن گئی۔ فرسٹ فارم آف انرجی جو انسان نے دریافت کی وہ آگ تھی، پتھروں کو ٹکرانے سے آگ نکلتی ہے۔ اب اس آگ سے جو کام لینے شروع کیے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ آخر یہ تمام سٹیم انجنز کہاں سے بنے۔ کسی نے دیکھا کہ کوئی ہنڈیا جو ہے وہ چولہے پر رکھی ہوئی تھی، اس کے اوپر ڈھکنا بھی ہے، نیچے آگ جل رہی ہے، اور وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ ڈھکنا جو ہے اوپر ہل رہا ہے۔ بھئی اس کو کون ہلا رہا ہے؟ کوئی جن ہے، بھوت ہے، کیا ہے؟ معلوم نہیں، وہ آگ کی وجہ سے ہنڈیا میں سٹیم بن رہی ہے، بھاپ بن رہی ہے، بھاپ اٹھا رہی ہے اس کو۔ معلوم ہوا بھاپ کے اندر طاقت ہے، اب سٹیم انجنز بن گئے۔ یہ سارا کچھ جو ہوا ہے رفتہ 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 رفتہ، اور آج وہ ٹیکنالوجی اس جگہ تک پہنچ گئی ہے کہ علامہ اقبال نے تو آج سے 60-70 سال پہلے کہا تھا کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔
یہ دو انسان کہاں تک پہنچ جائے گا؟ سورج کے چاند کے اوپر تو یہ اپنے قدم جو ہے وہ پہنچا چکا ہے، بلکہ کہیے کہ چاند کو اپنے قدموں تلے رونق چکا ہے انسان. کہاں سے کہاں تک انسان پہنچ رہا ہے، ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی آسمان سے باتیں کر رہی ہے. کیا ہو رہا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں، اس کا اندازہ بھی عام آدمی کے لیے ناممکن ہے، بلکہ بڑے بڑے سائنسدانوں کے لیے بھی ناممکن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا اپنا اپنا کسی ایک خاص فیلڈ سے تعلق ہوتا ہے. وہ اپنے فیلڈ کے بارے میں تو معلومات ٹاپ کی رکھتے ہیں، لیکن بقیہ شاخوں میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا انہیں کیا علم؟ تو ایک تو یہ ہے تدریجاً ترقی ہوئی. دوسری انسان کے فہم میں، فکر میں، سوچ میں، فلسفیانہ اس کی سوچ، اس میں بھی رفتہ 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 ترقی ہوئی. سوچنا شروع کیا یہ کائنات کیا ہے، میں کون ہوں، میری حیثیت کیا ہے، میری زندگی کیا ہے. یہ زندگی صرف جو ہے بس پیدائش سے لے کر موت تک ہے، یا پیدائش سے پہلے بھی کہیں میرا وجود تھا؟ اچھا پتہ چل گیا پیدائش سے پہلے بھی 9 ماہ اپنی والدہ کے پیٹ میں رہا تھا، پھر اس سے پہلے بھی کوئی وجود تھا کہ نہیں تھا، اور مرنے کے بعد بھی کوئی وجود ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ پوری کائنات، یعنی ٹیکنیکل اور سائنٹیفک نالج تو بڑھ رہا تھا قدم بقدم قدم بقدم قدم بقدم قدم بقدم، لیکن انسان کے اندر ایک ارج تھی کہ پوری حقیقت کو ایک دم جانے. اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، حیات انسانی کی حقیقت کیا ہے، خیر کی حقیقت کیا ہے، شر کی حقیقت کیا ہے، علم کی حقیقت کیا ہے، کیا سورسز ہیں علم کے، وغیرہ وغیرہ. اس میں یہ کہ انسان کی فلسفیانہ ترقی ہوتی رہی. اور تیسرے نمبر پر نظام انسانی. پہلے کیا تھا؟ رہتے تھے اپنی اپنی غاروں کے اندر، اپنے غار کا ہر ایک بادشاہ تھا. عام جو monarch of all I survey، کوئی تعلقات آپس میں تھے ہی نہیں، نہ کوئی میونسپلٹی تھی، نہ کوئی سڑکیں تھیں، نہ کوئی گلیوں کے اندر روشنی کا اہتمام، تو کچھ بھی نہیں، گلیاں ہی نہیں تھی. لیکن یہاں سے آگے بڑھے تو پھر پہلے ایک خاندانی نظام وجود میں آیا، خاندانی نظام سے آگے بڑھ کر قبائلی نظام وجود میں آیا، پھر کئی قبیلوں نے ایک شہر میں آ کر رہنا شروع کیا تو سٹی سٹیٹس، شہری ریاستیں وجود میں آئیں، پھر بڑی بڑی عظیم مملکتیں اور سلطنتیں، سلطنت روما، سلطنت کسرا، عظیم سلطنتیں. تو اس طریقے سے انسان کی ترقی ہوتی چلی آئی ہے کہ ایک نظام زندگی کا تصور پیدا ہو گیا. پہلے نظام کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، انڈیویجول کا معاملہ تھا. انڈیویجول اخلاق بھی ہوتے تھے کہ بھئی زبان دے دی ہے، اب بات تو پوری کرنی ہے، چاہے نقصان ہو رہا ہے کوئی بات نہیں، ہم نے وعدہ کیا تو وعدہ پورا کرنا ہے. یہ انڈیویجول اخلاق ہے. سچ تو بولنا ہی بولنا ہے، چاہے اس میں نقصان ہو رہا ہو، جھوٹ تو نہیں بولنا ہے چاہے اس سے فائدہ ہو رہا ہو، والدین کی خدمت تو کرنی ہی کرنی ہے. یہ سارے جو ہے بیسک ہیومن موریلٹی جس کو ہم کہیں گے یہ تو تھے. ان نظام کی بات نہیں تھی، سیاسی نظام کیا ہو، اختیار کس کے ہاتھ میں ہو، قانون کون بنائے گا، معاشی جو بھی ذرائع ہیں زمین کے اندر اللہ نے پیدا کیے ان کا کیا نظام ہوگا، who will own them، افراد اون کریں گے یا پوری اجتماعیت اون کرے گی، پوری ریاست اون کرے گی، یہ سارے معاملات آنے چاہیے. اور یہ سارا نظام زندگی جب سے بننا شروع ہوا ہے تو اس وقت وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے. اس نظام دین حق کو مکمل کر کے دیا گیا، اور دین حق کی طرف سے اتمام حجت اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ اس کو قائم کر کے اس کی ایک نظیر، اس کا ایک نمونہ دکھا دیا جائے. ورنہ تو آپ کہہ سکتے ہیں صاحب نظام تو انہوں نے بڑا اچھا پیش کیا، لیکن یہ انہونی بات ہے. یہ تو اچھی شاعری ہم کہہ سکتے ہیں اسے. جیسے آپ کو معلوم ہے افلاطون نے کتاب لکھی دی ریپبلک. یوں سمجھیے کہ پہلا تصور جمہوریت کا، ریپبلکنزم کا، وہ افلاطون نے دیا تھا. حضرت مسیح سے بھی 400 برس پہلے، آج سے 2500 برس پہلے. لیکن اس ریپبلک وہ کتاب تو ہے، آج تک زندہ ہے. اس کا مطلب کتاب اتنی وقی ہے، زوردار ہے، مدلل ہے کہ وہ 2500 سال تک زندہ ہے، موجود ہے دنیا میں. لیکن وہ نظام ایک دن کے لیے بھی کہیں قائم نہیں ہوا. تو اسے کیا کہیں گے؟ یوٹوپیا ہے، یہ ایک خیالی جنت ہے، ایک تصور ہے، یہ انہونی بات ہے، ہوا ہی نہیں کبھی ایسا. اسی طرح سوچئے کہ حضور نے اگر فرمایا سید القوم خادمہم، قوم کا سردار تو ان کا خادم ہوتا ہے،
تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ اچھی شاعری ہے، بہت عمدہ پیس آف پوئٹری، بہت عمدہ بات کہی ہے، لیکن کوئی ہونے والی بات تو نہیں نا۔ جب دنیا میں وہ نظام قائم ہوا، عمر فاروق نے ثابت کیا کہ وہ خادم ہے، کہ رات کو جب وہ گشت کر رہے ہیں اور ایک جگہ سے رونے کی آواز آئی بچوں کی، دیکھا معلوم کیا کیا ہے کہ کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، اور ماں نے بچوں کو بہلانے کے لیے چولہے پر ہانڈی چڑھا رکھی ہے، صرف پانی اس میں رکھا ہوا ہے، دلاسا دے رہی ہے کہ بیٹو بچوں تیار ہو جائے گا کھانا، ذرا ٹھہرو صبر کرو۔ پوچھا مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا اس عورت نے کہ کچھ نہیں ہے میرے پاس، اب میں ان کو ذرا بہلا رہی ہوں تاکہ روتے روتے سو جائیں گے۔ اب وہ اللہ کا بندہ امیر المومنین خود گیا ہے بیت المال سے آٹے کی بوری لے کر، اپنے کندھے پر رکھوائی ہے خادم سے۔ خادم نے کہا بھی ہے کہ حضرت میرے کندھے پر رکھ دیجئے، میں لے جاؤں گا۔ فرمایا نہیں، تم قیامت کے دن میرا بوجھ تم نہیں اٹھا سکو گے۔ وہ گئے ہیں اور جا کر وہاں پر بیٹھے رہے ہیں جب تک کہ وہ کھانا کچھ تیار ہوا، بچوں کو کھلایا۔ اب یہ خادم نہیں تو کیا تھے؟ اسی طرح ایک رات اسی گشت میں تھے کہ ایک عورت کے کراہنے کی آواز آئی، پتہ کیا کہ کوئی خاتون ہے، درد ذہن میں مبتلا ہے، اور کوئی اٹینڈ کرنے والی کوئی خاتون، کوئی رشتہ دار اس کے پاس نہیں، تنہا ہے۔ گئے ہیں، اپنی اہلیہ کو ساتھ لے کر آئے ہیں، دی فرسٹ لیڈی وہ آئی ہے، اور انہوں نے بیٹھ کر وہ دایا گیری کی ہے اور اس کو اٹینڈ کیا ہے، اور وہ بچہ ہوا ہے تو، اور حضرت عمر وہی باہر بیٹھے رہے۔ جب اس نے خوشخبری دی ہے کہ امیر المومنین خوشخبری بیٹا ہوا ہے، تو یہ کام کون کر رہا تھا؟ خلیفہ۔ یہ خلیفہ کے کرنے کے کام ہے، یہ خادموں کے کرنے کے کام۔ تو معلوم ہوا کہ جب تک وہ نظام قائم کر کے نہ دکھا دیا جاتا، تکمیل رسالت نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ در حقیقت تکمیل رسالت کا مظہر ہے کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ وہ دین حق جو دیا ہے اللہ نے محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے وساطت سے نوع انسانی کو، اس کا ایک عملی نمونہ دنیا میں قائم کر کے دکھایا جائے کہ یہ ہے وہ دین حق۔ اس میں اللہ سپریم ہے، the word of God is supreme، اللہ کا حکم، اللہ کا فرمان بلند ترین، ہر شے اس کے تابع ہے، چاہے اس کا تعلق سیاست سے ہو، ریاست سے ہو، حکومت سے ہو، قانون سے ہو، عدالت سے ہو، معاش سے ہو، معاشرت سے ہو، ہر معاملے میں جو بھی لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تاکہ اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے۔ یہ ہے مقصد بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم دین حق اور الہدی قرآن حکیم دے کر، تاکہ وہ اس دین حق کو پورے کے پورے نظام زندگی کے اوپر نافذ کر دیں، غالب کر دیں، قائم کر دیں، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو، چاہے وہ کتنا ہی ریزسٹ کریں، چاہے وہ کتنے ہی روڑے اٹکائیں، چاہے وہ کتنی ہی رکاوٹیں ڈالیں، لیکن یہ فرض منصبی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو انہیں اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے، جو انہیں پورا کر کے رہنا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔